السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آپ سے التماس اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ دیتے ہوئے بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا علیہم السلام، پروردگار حاضرین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک، جو ہم میں سے بیمار ہیں یا متعلقین میں سے جو بیمار ہیں، رب کائنات ان تمام کو شفاء کاملہ و صحت عاجلہ نصیب فرما۔ بار اللہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار خدمت گزاروں میں سے شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور موضوع محبت اہل بیت کے تقاضے کے حوالے سے چل رہی تھی گفتگو۔ کل بنیادی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آل محمد کی محبت انسان کو بہت ساری جگہ نفع دیتی ہے، لیکن جو سب سے اہم جگہ نفع دینے والی ہے وہ اس وقت ہے کہ جب انسان اپنی آخرت کے سفر کو شروع کرتا ہے۔ یعنی اس آخرت کے سفر کو دیکھیے گا کتنا مشکل ترین سفر ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ یاد رکھو، یہ وہ دن ہوگا کہ جب انسان اپنے سفر کو شروع کرے گا تو گویا اس کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ جس طرح اس نے صرف دوپہر کا ایک پہر گزارا ہے۔ دوپہر کا پہر گزارا ہے سرکار، میں دوپہر کا پہر ہی گزار کے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، اور واقعتاً پتہ بھی نہیں چلا کہ دن گزر گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان جب آخرت میں وارد ہوگا یہی سوچے گا دن گزر گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ مشکلات ہیں، پروردگار اللہ تعالیٰ سب کی آخرت بخیر کرے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر ہو، یہ دعا ہے ہماری۔ لیکن دیکھو میرے بچوں، جب یہ دعا ہوتی ہے when there is a supplication like this، تو آپ ذہن میں رکھو کہ ہم لوگ کو تیاری بھی تو کرنا، we have to prepare ourselves، and a very important component of preparing ourselves is to have that love and affection of Ahlul Bayt alayhim assalam. Because rule of the thumb and the rule that whatever is being explained to you by the Messenger of Allah Almighty, that you're going to start your journey with those people that you used to endear in this world. You're going to start your journey with those people that you used to love in this world, right? جن کے ساتھ تمہیں محبت تھی ان کے ساتھ تمہاری جرنی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ جب اگر ابتدا ہی خراب ہو جائے تو پھر انتہا کا کیا کہنا۔ جب ابتدا خیر سے ہو تو انتہا تک پہنچنے کی امید رہتی ہے۔ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ابتدائے آخرت ہو تو آل محمد کے ساتھ، انتہائے آخرت ہو تو آل محمد کے ساتھ، قبر کے مراحل ہوں تو آل محمد کے ساتھ، قبر کے مابعد مراحل ہوں تو آل محمد کے ساتھ، پروردگار زندگی کے مراحل ہوں آل محمد کے ساتھ، جوانی ہو آل محمد کے ساتھ، بڑھاپا ہو آل محمد کے ساتھ۔ نہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک دعا رکھ رہا ہوں، پھر مجھے تیزی سے تقاضوں کی جانب اپنے رخ کو موڑنا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، آپ جاتے ہیں، آپ کبھی گئے ہوں، کبھی کیا ماشاءاللہ آپ میں سچے خاصے جا چکے ہیں، جب بھی آپ عسکرین کی زیارت کو جاتے ہیں، توجہ، ہادیین کہا جاتا ہے، عسکرین کہا جاتا ہے۔ عسکرین یعنی امام ہادی اور امام عسکری علیہم السلام، ان کی ذات پر صلوات پڑھیں محمد۔ جب ان کی زیارت کے واسطے جہاں جایا جاتا ہے تو کچھ ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ جب جاتے ہیں تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس مقام پر دعا کر رہے ہیں جو مقام دعا کی قبولیت کا موقع ہے، جہاں دعا کی قبولیت موقع نہیں، صرف موقع ہی نہیں بلکہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ یعنی آپ دیکھیں دعا بہت ساری جگہ کی جا سکتی تھی، لیکن دعا کو کروایا جا رہا ہے تو خاص ان کے حرم کے احاطے میں کروایا جا رہا ہے، خاص کروایا جا رہا ہے تو جالی اور زری کے قریب کروایا جا رہا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے ہر مقام برابر نہیں ہوتا۔ بھائی تم یہاں پہ بھی دعا کر سکتے ہو، دعونی استجب لکم، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار تمہارے لیے دعا کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ لیکن دعا تو قبول پروردگار کرتی ہے، لیکن کہیں کہیں ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ مقام ہے جو مقام کہا جاتا ہے، وہ مقام ہے آل محمد علیہ السلام کے عتبات مقدسات کا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمہیں تمام چیزیں وسعت کے تحت ملتی ہیں، تمہیں ملتی بھی ہیں تو بے شمار ملتی ہیں۔ تو اب اس زاویے سے آپ چیزوں کو ملاحظہ کیجئے گا۔ کیا کہتے ہیں، اسألہ ان یعتق رقبتی من النار، پروردگار سے دعا کرتا ہوں لیکن واسطہ دیتا ہوں تو آپ کی دو شخصیات کا واسطہ دیتا ہوں۔ اگر میری گردن بھی آزاد ہوگی جہنم سے، اگر گردن بھی آزاد ہوگی آگ سے، تو وہ آگ سے آزاد ہوگی تو آل محمد کے واسطے ہوگی، آگ سے بھی آزاد ہوگی تو وہ
वसूल आले रसूल के वास्ते होगी। भाई ये इतनी अहम दुआ है। या अली या अज़ीम या गफूर या रहीम अंत रब्बुल अज़ीम अल्लज़ी लैसा कमिथलिही शै व हुवा अस्समीउल बसीर व हाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहु व कररमतहु व शर्रफ़तहु व फ़ज़्ज़लतहु अला शुहूर व हुवा शहरु रमज़ान अल्लज़ी अंज़लत फ़ीही अल-क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान व जअलत फ़ीही लैलतल क़द्र व जअलतहा खैरन मिन अल्फ़ि शहर फ़या ज़ल मन्नि व ला युमन्नु अलैहि मुन्न अलैया बिफ़काकि रक़बती मिनन नार फ़ीमन तमुन्नु अलैहि व अदखिलनिल जन्नह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। यानी तुम दुआ भी कर रहे हो, रब को वास्ता दे रहे हो, रब की नेमतों को याद दिला रहे हो। परवरदिगार तुझसे दो अहम चीजें चाहता हूं। पहली दुआ है परवरदिगार मेरी गर्दन को आजाद कर दे जहन्नम से। परवरदिगार दूसरी दुआ कर रहा हूं मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। गर्दन आजाद होगी तो वसीले आले रसूल के साथ, जन्नत के अंदर जाओगे तो वसीले आले रसूल के साथ। तवज्जो तवज्जो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अस्अलुहु अन युअतका। भाई ये दुआ आप लोग अपने जहन में रखिएगा, इसी को दुआ का आज मौजू बना ली। अस्अलुहु अन युअतका रक़बती मिनन नार। परवरदिगार पहली दुआ ये है इन दोनों के वसीले से मेरी गर्दन को आज़ाद कर दे। व अन यरज़ुक़नी शफ़ाअतकुमा व मुसाहबतकुमा। आज आखिरी मजलिस से मैं चाहता हूँ कि ये दुआ भी हमारे जहन में, परवरदिगार रिज़्क़ दे दे। तवज्जो है, रिज़्क़ दे दे, लेकिन किस चीज़ का रिज़्क़ दे दे? परवरदिगार शफ़ाअत आले मोहम्मद का रिज़्क़ इनायत फरमा दे। परवरदिगार रिज़्क़ दे दे। रिज़्क़ किस चीज़ का दे दे? परवरदिगार मईयत मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब फरमा दे। रिज़्क़ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम रिज़्क़ में भी सबसे अफजल रिज़्क़ मानते हैं, और उस अफजल रिज़्क़ को आले मोहम्मद की मवद्दत और विलायत कहा जाता है। व अल्ला युफ़र्रिक़ा बैननी व बैनकुमा। परवरदिगार कभी ऐसा ना हो कि मेरे और आले मोहम्मद के दरमियान एक आन भी फ़र्क आ सके। बस उसकी तशरीह मैंने कर दी है, आगे नहीं बढ़ो। ज़िंदगी के मराहिल हो तो आले मोहम्मद के संग हो। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह यसलबुनी हुब्बुकुमा व हुब्बु आबाइकुम अस्सालिहीन। आले मोहम्मद की मोहब्बत मांग रहे हैं। परवरदिगार तुझसे सवाल करता हूँ, परवरदिगार एक मोहब्बत को कभी मसलूब ना फरमा, एक मोहब्बत को कभी ना छीन। इंसान मोहब्बत करता है, मोहब्बत के बाद पलट जाता है। इंसान किसी से को पसंद करता है, पसंद के बाद नापसंद हो जाती है। इंसान किसी से दोस्ती करता है, दोस्ती दुश्मनी में चली जाती है। देखो ये तो दुनियावी मामलात हैं। आज कोई दोस्त कल वो दुश्मन हो गया, आज किसी से रिश्तेदारी से कल कतई ताल्लुकी हो गई, आज कतई ताल्लुकी है कल रिश्तेदारी हो गई, आज दुश्मन था कल दोस्त हो गया। लेकिन एक चीज है परवरदिगार जो मेरे साथ कांस्टेंट रख, और उस चीज को कांस्टेंट क्या कहा जाता है? आले मोहम्मद की विलायत, आले मोहम्मद की मवद्दत। परवरदिगार बचपने में हो तो ये मोहब्बत हो, जवानी में हो तो ये मोहब्बत हो, बुढ़ापा आ जाए तो ये मोहब्बत हो। किसी मोहब्बत कम करता हो या ज्यादा करता हो, करता रहियो, एक मोहब्बत को परवरदिगार सिर्फ ज्यादा ही दीजिए, वो मोहब्बत है आले मोहम्मद की। व अल्लाह यसलुबुकुमा हुब्बुकुमा व हुब्ब आबाइकुम अस्सालिहीन वला यजअल अल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी इलैकुमा व इला ज़ियारतिकुमा। देखिए अंदाज चेक कीजिए आप। परवरदिगार ये मेरी ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत ना करार दे। अल्लाह आखिरी ज़ियारत ना करार दे। अंदाज देख रहे हैं आप? परवरदिगार ये वो ज़ियारत करार दे, परवरदिगार ये ज़ियारत भी बाकी रहे जब तक तूने निज़ाम कायनात को बरकरार रखा है। परवरदिगार इस ज़ियारत को मुसलसल जारी रख। सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार। हुसैन को भी सलाम कर रहे हो, जुज़ वक्ती सलाम नहीं करते हो। परवरदिगार जब तक आसमान बाकी रहे, परवरदिगार जब तक ज़मीन बाकी रहे, परवरदिगार जब तक निज़ाम कौन चलता रहे, निज़ाम कायनात चलता रहे, परवरदिगार मेरा सलाम मुसलसल हुसैन की ज़ात तक मुत्तसिल फरमा। क्या कहा जा रहा है? परवरदिगार ये मेरी ज़ियारत आखिरी ज़ियारत ना करार दे, परवरदिगार मुसलसल चलती रहे। व अन यहशुरुनी मअकुमा फी रहमतिही। परवरदिगार हशर हो तो हशर भी हो तो इन दोनों की, इन दोनों ज़वात के साथ हो, आले रसूल के साथ हो। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बहुमा व तवफ़्फ़नी अला मिल्लतिहिमा। क्या कह रहे हैं परवरदिगार? वो रिज़्क़ दे दे जो रिज़्क़ मोहब्बत है। परवरदिगार अगर मौत भी हो तो इनकी मिल्लत पर मौत आए। तवज्जो है, हर कोई ना कोई तो, हर बंदा अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा ना, तो हमारी मिल्लत को मिल्लत आले रसूल कहा जाता है। परवरदिगार इसी मिल्लत पे हमारी मौत हो। अल्लाहुम्मा अल-अन ज़ालिमीन मिनहुम
वज़ाइफ़ अलैहिमुल अज़ाब, परवरदिगार आले मोहम्मद पर जिन जिन लोगों ने जुल्म किए हों परवरदिगार उन पर बेशुमार लानतें नाजिल फरमा। और परवरदिगार ये पहले वालों के साथ भी रहे, अव्वलीन मिनहुम वल आखिरीन मिनहुम, जो बाद में आने वाले हैं परवरदिगार उनके साथ भी रहे। अल्लाहुम्मा फ़ज़ाइफ़ुल अज़ाब, परवरदिगार अज़ाब को ज़्यादा करता रहे। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तेरी कुदरत में तमाम चीज़ें हैं, तेरे इहाते कुदरत में तमाम चीज़ें घेरी हुई हैं, यानी तेरी कुदरत तमाम चीज़ों पर मुहित है। बताना ये चाह रहे हैं, देखो रिज़्क़ भी मांग रहे हैं तो रिज़्क़ आले रसूल मवद्दत का मांग रहे हैं। अब देखो यहाँ पर सवाल आता है कि तकाज़ा मोहब्बत आले रसूल है क्या? आपकी खिदमत में मैं इंग्लिश में थोड़ी रिवायत पढ़ता हूँ ताकि मेरे बच्चे समझ जाएँ। देखो अगर तुम्हारी नीयत भी होगी आले रसूल से मवद्दत के वास्ते तो इस नीयत की तस्हीह होना ज़रूरी है। मैं पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में रिवायत, एक अदद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या अंदाज है, ज़रा सुनिएगा रिवायत को, क्या खूबसूरत अंदाज है, लाना बेशुमार। रिवायत है वफ़द वफ़्तुन, इमाम सादिक से रिवायत है, ज़रा सुनिएगा मेरे बच्चों। वफ़द वफ़्तुन इला अबी अब्दुल्लाह अल-हुसैन, a delegation came in to meet Imam al-Hussein alayhi salatu wasalam. I want all of you to concentrate now, okay? 5 मिनट की concentration करो, उसके बाद तुम लोग खेलते रहो। वफ़द वफ़्तुन इला अबी अब्दुल्लाह, yeah, people came in to meet whom? Imam al-Hussein alayhi salatu wasalam. When they came in to meet Imam al-Hussein alayhi salatu wasalam, they said, वफ़दना अलैका मौला, we came in to meet you. और बाकी लोग कहाँ गए? वफ़दु इख़वानका फ़ी मुआविया, बाकी लोग माविया से मिलने गए हैं। हम आपसे, we came in to meet you, but our friends and companions, they went in to meet Muawiyah. Listen, we came in to meet you, but our friends and the people that were with us, our companions, they came in order to meet Muawiyah. सईद शुहदा जब इसको सुनते हैं तो रिवायत के एक अजीब जुमले हैं। सईद शुहदा कहते हैं, इदन उजीज़ुकुम बिअक्सर मिम्मा युजीज़ु मुआविया, if you have just come in order to get your dunya, I'm going to give you more premium, I'm going to give you more bonuses, I'm going to give you more money, I'm going to give you more prices for coming in to meet me, if that was your yardstick of meeting me. समझ रहे हैं? जरा मेरे बच्चों सुनना, मजलिस में क्यों आ रहे हो? If you were coming here for any worldly gains, so Sayyid Shuhada is saying, I'm going to make sure that you get those worldly gains. मैं दूंगा तो माविया से ज़्यादा तुम्हें अता करूंगा। यानी समझ आ रही है, दुनिया भी देते हैं आले मोहम्मद तो बेशुमार देते हैं, आखिरत भी देते हैं तो बेशुमार देते हैं। कैसा है? तुम्हें चाहिए ज़्यादा दे दूंगा। तो रिवायत के जुमले कहते हैं, जुअलना फिदाक इन्नमा जिअना लिदीनिना, may we be ransom upon you मौला, we never came here for our dunya, we only came here for our akhirah, we only came here for the love that we have for you अहल बैत। यानी वो मुलाकात के लिए भी आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी तस्हीह कर दी, मुलाकात के लिए भी आ रहे हैं तो सिर्फ आपसे मोहब्बत के लिए आ रहे हैं। फ़तात अरासहु, मौला अपने सर को हिलाते हैं। फ़नकसा फ़िल अर्दी, मौला नीचे देखने लगते हैं, नीचे देखते रहते हैं। वो अतरका तवीला, काफ़ी देर तक नीचे देखते रहते हैं। पैगाम देना चाह रहे हैं, पैगाम पहले दे दे तो पहले पैगाम भी कबूल किया जाएगा। But Mawla wants to give you a very important and fundamental message. He's looking down, and for a lot of moments he's just looking down, he's not looking up. فَرَفَعَ رَأْسَهُ الشَّرِيف, then he raised his head. मौला अपने चेहरे अनवर को बुलंद करते हैं, फिर कहते हैं قَصِيرَةٌ مِّن طَوِيلَةٍ, I'm not going to make long speeches the way I'm making the long speech right now. मौला कहते हैं قَصِيرَةٌ مِّن طَوِيلَةٍ, I'm going to make a very short statement, I'm not going to give you a very long statement. क्या है? मन अहब्बना लम युहिब्बना लिक़ुराबतन बैनना व बैनहु वला लिमअरूफ नज़दैनाहु इलैहि, anybody who loves us but not for the sake of relationship that we have with him and that person, यानी मोहब्बत भी अगर कर रहा है कराबतदारी की वजह से नहीं कर रहा, मोहब्बत भी कर रहा है तो रिश्तेदारी की वजह से नहीं कर रहा, इस वजह से भी नहीं कर रहा because we have done something good with them. आले मोहम्मद तो वो थे जो अपनों को भी नवाजते थे, जो गैरों को भी नवाजते थे। अगर गैरों को नवाजी और गैर मोहब्बत कर रहे हैं इस वजह से कि मौला ने नवाजा है, उस मोहब्बत को इमाम कबूल नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे ना ये मोहब्बत कबूल है जो तुम रिश्तेदारी की बुनियाद पे करो। सादात है ना सरकार, तो हम लोग कभी कभी कहते हैं भाई हमारे जत्ते भाई ये मोहब्बत भी पसंद है, इतनी पसंद नहीं मेरे मौला को। शायद ये मोहब्बत इस वजह से मेरी कोई हाजत पूरी हो गई, हुसैन की बारगाह में गया था, अलम अब्बास में मैंने कोई हाजत मांगी थी, उस वजह से वो चीज़ पूरी हो गई। मौला कह रहे हैं इस वजह से भी हमसे मोहब्बत ना करना, बल्कि मोहब्बत करना लिक़ुराबतन
بیننا و بین رسولہ، محبت بھی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ہو، لحب اللہ و رسولہ، اگر محبت بھی کرنا ہو اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرنا، محبت بھی کرنا ہو رسول کے حکم کی وجہ سے ہم سے محبت کرنا۔ اگر ایسے محبت کرو گے تو قیامت میں جب تم وارد ہوگے اور تم اس طریقے سے میرے ساتھ وارد ہوگے، سید الشہداء اپنی دونوں انگشتری مبارک انگلیوں کو بلند کرتے ہیں اور دونوں کو ملا لیتے ہیں، کس کہتے ہیں جس طریقے سے یہ دونوں انگلیوں کو ساتھ دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہوگے، قیامت میں تم ہمارے ساتھ ایسے محشور کیے جاؤ گے جیسے یہ دو انگلیوں کو ساتھ دیکھ رہے ہو۔ اللہ محبت کے معیار ہے نا سرکار۔ کبھی آپ اپنے دل میں جھانکیے گا کہ آپ حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ استغفر اللہ، I'm never doubting your محبت، لیکن سب کا کوئی نہ کوئی معیار ہوگا نا محبت کا، کہ یار میری کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی تھی، میں عزاخانے میں گیا مشکل حل ہو گئی، میری یہ کوئی چیز مسلسل، دیکھیں کبھی کبھار یہ موٹیویشن بن جاتی ہے، not saying it's a negative محبت، لیکن محبت ہو تو اس وجہ سے ہو کیونکہ صرف حسین سے محبت ہے بس۔ اگر کوئی حاجت پوری نہیں ہوا، آپ عزاخانے گئے، مثال کے طور پہ آپ نے حاجت مانگی، پروردگار سے دعا کری، سید الشہداء کے واسطے سے مانگی، مثال کے طور پہ وہ آپ کے حق میں اچھی نہیں تھی، وہ پوری نہ ہوئی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز کو مانگتے ہو، تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو مگر وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوتی، کتنی دفعہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو مگر تمہارے حق میں وہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، حاجت پوری نہیں ہو رہی، لیکن اگر حسین کے وسیلے سے مانگی تھی ہمیں اطمینان ہے۔ حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تو میرے حق میں اچھی ہے، حاجت پوری ہو رہی ہے تو پھر بھی میرے حق میں اچھی ہے۔ توجہ، یہ محبت کا معیار، توجہ ہے۔ اب ذرا آپ مولا کی محبت کو دیکھیے گا، یہ ایک روایت ہے۔ اب دوسرے محبت کا میں یہی آپ کو تقاضا بتا رہا ہوں، اور کیا خوبصورت روایت ہے۔ راوی ملنا آیا ہے صادق آل محمد سے، سنیے گا روایت کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ راوی ملنا آیا ہے امام صادق سے، مولا دیکھتے ہیں کیا انداز ہے، ذرا آپ لوگ اس روایت پر توجہ کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ واللہ انا لنستأنس بکم مرحبا بکم اہلا و سہلا بکم۔ بھائی خوش آمدید کہتے ہیں تم لوگ وہ ہو جس کی خوشبو، جن کی خوشبوئیں صادق آل محمد کو بہت پسند ہیں۔ جب تمہارے چہروں کی میں زیارت کرتا، دیکھیں مقام تو سمجھیے اپنا، اللہ تعالیٰ نے مقام کیا دیا ہے آپ تمام کو۔ جب تمہارے چہروں کی زیارت کرتا ہوں دل کو سکون ملتا ہے، تو جعفر بن محمد کے دل کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے تو صادق آل محمد کے قلب کو سکون ملتا ہے۔ واللہ انکم لم تحبوننا لقرابۃ بیننا و بینکم، وہی بات ہے لیکن مولا اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں تم نے ہم سے محبت اس وجہ سے نہیں کی ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے، بل انکم تحبوننا فی قرابۃ بیننا و بین رسول اللہ، تمہاری محبت بھی ہے تو اس وجہ سے کیونکہ ہماری نزدیکی ہے تو رسول کے ساتھ ہے، ہماری نزدیکی ہے تو آل رسول کے ساتھ ہے۔ انکم لم تحبوننا لدنیا اصبتموہ منا ولا لمال اعطیتموہ علی، تمہاری محبت اس وجہ سے نہیں کہ تم ہم سے دنیا کتنا حاصل کرو گے، تمہاری محبت اس وجہ سے نہیں کہ تم ہمارے ذریعے مال کتنا کماؤ گے۔ انکم تحبوننا فی توحید اللہ الذی وحدہ لا شریک لہ، تمہاری محبت بھی ہے تو رب کی توحید کی وجہ سے ہے، تمہاری محبت بھی ہے تو اس رب کائنات کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جب پروردگار اعلان کرتے ہوئے نظر آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، تمام چیزوں کو فنا ہے، اگر فنا نہیں ہے تو پروردگار کے چہرے کو فنا نہیں، اگر فنا نہیں ہے تو پروردگار کی ذات کو فنا نہیں۔ فلا یبقى فی الدنیا، کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو زندہ باقی بچے گی مگر پروردگار تمام چیزوں کو نیست و نابود کر دے گا، مگر ایک چیز ہے جو باقی بچے گی جسے وجہ پروردگار قرار دیا جا رہا ہے، یعنی کائنات میں تمام چیزیں نہیں رہیں گی، رہے گی تو ذات پروردگار رہے گی، اور اس کے بعد وہ آخری
جملہ کہتے ہیں اللہم، آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم کما تحب کما یحبون فی الدنیا فاجعلہم معہم فی الآخرہ، پروردگار جس طریقے سے یہ شیعان حیدر کرار دنیا میں آل رسول سے محبت کرتے تھے، پروردگار قیامت میں انہیں معیت نصیب ہو تو رسول کی معیت نصیب ہو۔ اللہم کما کان سرہم مع سرہم وعلانیتہم مع علانیتہم فاجعلہم فی ثقل محمد، پروردگار جس طریقے سے ان کی ظاہری زندگی تھی آل رسول کی تابع تھی، پروردگار جس طرح سے ان کی سری زندگی تھی، چھپی ہوئی زندگی تھی، وہ تابع تھی تو رسول آل رسول کی تابع تھی، پروردگار قیامت میں جس گروہ میں شامل فرما وہ کوئی اور گروہ نہیں ہو بلکہ وہ گروہ ہو جس کی قائدانہ صلاحیتوں کو اگر دیکھنا ہو تو اس قائد کو دیکھ لو جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ شخصیت وہ ہے جسے مقام محمود نصیب کیا ہے، شخصیت وہ ہے جو شفاعت کبریٰ جسے دی گئی ہے۔ پروردگار میرے شیعوں کو اس گروہ میں شامل فرما جو رسول آل رسول کی شفاعت کا حقدار بن جائے۔ کیا انداز ہے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، حیدری اللہ۔ تو پہلی رسول کی محبت کا تقاضا اپنی نیتوں کو صحیح کر لیا جائے، آل رسول کی محبت کی باتیں چلی، نیتوں کو صحیح کر لیا جائے۔ سرکار واللہ العظیم میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا، لیکن اگر 1,00,000 شیعہ ہے نارتھ امریکہ میں، شاید 1,00,000 زیادہ کیا گیا، 50,000 ہوگا، 50,000 تو ہونے چاہیے۔ اگر 50,000 1,00,000 بھی شیعہ، شاید 1,00,000 سے زیادہ، واللہ عالم، تو ہر کسی کی نیت بالکل مختلف ہوگی رسول آل رسول سے محبت کے لیے۔ ہماری محبت نیت بھی ہوگی تو نیت بھی کوئی اور نہیں بتائے گا بلکہ رسول آل رسول تمہیں نیت بتائیں گے محبت کی۔ توجہ دیکھو، یہ اتنا بڑا عظیم موضوع ہے کہ کبھی اپنے مقام کو دیکھیں، کہتے ہیں شیعتنا اقرب الخلق الی عرش الرحمن بعدنا یوم القیامہ، قیامت میں رب کے عرش کے سب سے نزدیک جو شخصیات ہمارے بات ہوں گی، ہمارے بات ہوں گی، وہ کون ہوں گی؟ آل محمد کے چاہنے والے ہوں گے۔ دیکھیں، اگر عرش کو سمجھنا ہو، پروردگار خدا نہ خواستہ عرش پہ نہیں بیٹھا ہوا، آپ سمجھ گئے، یعنی پروردگار نعوذ باللہ جیسے یہ عرش ہے اور عرش پہ بیٹھا ہوا یوں کر کے، اور شیعہ جو ہیں آل محمد یہاں ہوں گے تو شیعہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں، بلکہ بتایا جا رہا عرش پروردگار وہ جگہ ہیں جہاں سے علم الہی کا صدور ہوتا ہے، عرش الہی وہ جگہ ہے جہاں سے پروردگار کے حکم کا صدور ہوتا ہے، عرش الہی وہ جگہ ہے جہاں سے پروردگار کی مقدس شخصیات کے نور کا اظہار ہوتا ہے، عرش وہ خوبصورت جگہ ہیں جہاں پر محو ثبات کا قلم بھی موجود ہیں اور لوح بھی موجود ہیں، جہاں پہ تمام چیزوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر پروردگار کے خدائی نظام کو سمجھنا ہو تو عرش پروردگار کو سمجھ جاؤ۔ عرش پروردگار سے جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی وہ ہیں جو رب سے سب سے زیادہ نزدیکی رکھتے ہیں، جو سب سے زیادہ نزدیکی رکھتے ہیں وہ آل رسول رکھتے ہیں، آل رسول کے بعد رکھتے ہیں تو آل محمد کے چاہنے والے۔ پھر کہتے ہیں وَمَا مِنْ أَحَدِهِمْ يُصَلِّي، سنیے گا ذرا، روایت بڑی خوبصورت ہے، وَمَا مِنْ أَحَدِهِمْ يُصَلِّي إِلَّا وَقَدْ صَلَّى خَلْفَهُ عَدَدٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کوئی ہمارا چاہنے والا نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے مگر وہ نماز کے لیے جب اذان و اقامت و تکبیر کہہ دیتا ہے تو وہ اکیلا نہیں کھڑا ہوتا بلکہ ملائکہ کی پوری صفوں کی صف آ جاتی ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے واسطے۔ اکیلے نہیں پڑھے، شیعہ اکیلے عبادت ہی نہیں کرتا۔ دوسرا جملہ بھی سن لیں، وَإِنَّ صَائِمَ مِنْهُمْ لَيَرْتَعُ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ، جو ان میں روزے دار بھی ہوتے ہیں وہ جنت میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، وَدَعَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ مسلسل ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، حَتَّى يُفْطِرَ، یہاں تک کہ وہ روزے کو جب پورا نہ کر لیں، یہاں تک کہ افطار کا وقت نہ آ جائے۔ یعنی روزے دار ہو تو ملائکہ صلوات پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھے ہو تو نماز ملائکہ پیچھے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب سمجھ آیا آل محمد کے چاہنے والوں کا مقام کیا رکھا ہے؟ بھئی یہ وہ شخصیات ہیں جو مخدوم ملائکہ ہو جاتے ہیں، ملائکہ جن کے خادم
ہو وہ ذوات ہیں تو آل محمد کے چاہنے والے ہیں. اب سمجھ آ رہا ہے جب آل محمد کے چاہنے والوں کا یہ مرتبہ ہے تو اس ذات کا کیا کہنا جس نے جبرائیل کو تعلیم دی ہے, اس ذات کا کیا کہنا جس نے ملائکہ کو تعلیم دی ہے. جب ہی مولا کائنات کے تعارف کے لیے رسول اللہ ایک جملہ کہتے ہیں ما مثلک یا علی, اے علی آپ جیسا ہو کون سکتا ہے, تخدمک جبرائیل, آپ کی شخصیت تو وہ ہے, جبرائیل بھی خدمت کرنا اپنے لیے باعث شرف و فضیلت سمجھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اللہم صلی علی محمد. کیا خوبصورت. پہلی چیز ہو گئی نیت کی تشریح ہو گئی. اب دوسری چیز سنیے گا, آل محمد کی مدد کرنی ہے جس طریقے سے بھی ہو سکے, اور آل محمد کی مدد کبھی تلوار کے ذریعے ہوتی ہے, وہ چلے ایک الگ مرحلہ ہے, لیکن ایک آل محمد کی مدد ہے زبان کے ذریعے. زبان کی مدد کبھی کبھار تلوار کی مدد سے زیادہ گہری ہوتی ہے, زیادہ زخم دینے والی ہوتی ہے, زیادہ مرہم پر پٹی لگانے والی ہوتی ہے. زخم ہو تو دشمن کے لیے, مرہم پر پٹی ہو تو اپنوں کے لیے بھی توجہ ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک قصیدہ رکھتا ہوں. دیبل آئے ہیں امام رضا کی بارگاہ میں. دوسری چیز کیا ہے, زبان کے ذریعے. ماشاءاللہ ہمارے حسن بھائی پڑھ رہے تھے ابھی, لوگوں نے ماشاءاللہ اور سلام و مرثیہ پڑھا, اپنے نذرانے مودت کو پیش کیا ہے. ماشاءاللہ سے مودت کے نذرانوں کو آپ تمام کی خدمت میں, میری معذرت میں بس نماز پڑھنا تھا, وضو کرنا تھا. بہرحال آپ کی خدمت میں کہنا چاہ رہا ہوں, رب نے آپ کا بڑا عظیم مقام رکھا ہے. میرے بچہ نعرہ بھی لگا رہے ہوتے, اپنے مقام کو چھوٹا مت سمجھنا. زبان کے ذریعے مدد کا مقام ہی الگ ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا میری مجلس میں نعرے زیادہ لگاؤ, کہ بتا رہا ہوتا ہوں عبادت کر رہے ہوتے ہیں, عبادت کر رہے ہوتے ہیں. امام رضا کے دیکھیں میری مجلس کا تو مزاج بھی ایسا ذرا تیز سپیڈ چل رہی ہوتی ہے, ادھر ادھر کی باتیں ذرا تھوڑی سی سمجھ رہے. امام رضا کی بارگاہ میں آیا دیوبند, مولا قصیدہ لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں. میری بارگاہ میں کوئی آئے قصیدہ لے کے, میں کیا کہوں گا, ذرا بزی ہوں, کل پڑھ لینا, کل کہہ دینا. مولا کی بارگاہ میں قصیدہ لے کے آیا ہے. مولا نے یہ نہیں کہا بعد میں اپوائنٹمنٹ لینا, فوراً کہتے ہیں اے دیبل بیٹھ جائیے, میں سن رہا ہوں, قصیدہ سنائیے. سمجھ رہے ہیں. آل محمد کے چاہنے والے جب کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے مقام کو تو سمجھیے. اگر آج آل محمد ظاہراً آ جائیں, انشاءاللہ آ جائیں, تو سرکار شاید ہم جیسے مولاناؤں کی تقریر تو بند ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. کیوں ہو جائے گی؟ جب رسول آل رسول بیٹھا تو میں علم دینے کے لیے تھوڑی کھڑا ہوں گا یا بیٹھوں گا. ایسا ہی ہے. تو علم میں ادھر ادھر کی کلابازیاں لگا رہا ہوں گا, وہ تو وہ ہیں جن کا علم ہے تو لدنی علم ہے سرکار, وہ آئے گا تو ڈائریکٹلی آئے گا. They don't need us to give them the knowledge, of course, right? لیکن یہ ضرور ہے آل رسول نیچے بیٹھتے ہیں, مرثیہ پڑھنے والے کو اوپر بٹھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. سامے بنے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا مرتضیٰ سامے بنے ہوئے ہوں؟ ہاں کبھی کبھی اور ہوتا تھا, نبی جب خطبہ دے رہے ہوں, نبی نہ ہو تو پھر مرتضیٰ سامے تھوڑی ہوں گے. مرتضیٰ تو ہمیشہ خطیب ہوں گے. خطیب نہیں سید الخطبہ ہوں گے. خطبہ ہی نہیں, جو بلاغت اور اپنی نصیحتوں میں جو سب سے عوج و کمال پہ ہوگا وہ مرتضیٰ کا کلام ہوگا. لیکن آل رسول اگر بیٹھتے ہیں تو مرثیہ سننے والوں سے اپنے جد کے مرثیہ سننے کے واسطے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. خدا نہ کرے آل رسول نیچے بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم اوپر ہوں, ایسا ہے. لیکن دیکھو یہ بھی مقام ہے تو مقام ہے ذاکر حسین کا. سمجھ رہے ہیں. مدارس آیت عفت من تلاوت ومحبت الوحی مفقر العرصات. Sorry for difficult wording but you're going to get it. وہ جگہ جہاں آیات کو پڑھا جاتا تھا, وہ جگہ جہاں آیات کا نزول ہوتا تھا, وہ جگہیں جہاں آیات کی تعلیم دی جاتی تھی, آج وہ تمام کی تمام جگہیں آیات کی تلاوت سے خالی ہو چکی ہیں. نہیں کیسا اس نے پنچ لائن ہی کیسے دے دی ابتدا, ٹھیک ہے نا, پہلے ہی شعر کیسا دے دیا کہ جہاں پہ آیات قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی, نزول ہوتا تھا, آج ان گھروں میں لوگ نظر نہیں آتے. وَمَحْبَةُ الْوَحِی, وہ جگہ جو محبت وحی ہے, جہاں نزول وحی ہوتا ہے. مفکر العرصات, کبھی انہیں اس جگہ پھرایا جاتا ہے, کبھی اس جگہ پھرایا جاتا ہے, کبھی یہاں ذبح کیا جاتا ہے, کبھی یہاں ذبح کیا.
سوچے مولا کی کیا معاملات ہیں، مولا کتنے غم زدہ ہیں صرف سن کے۔ دیبل کا لمبا مرثیہ ہے سرکار، لمبا مرثیہ ہے، میں پورا مرثیہ نقل نہیں کروں گا۔ پھر وہ جملہ کہتے ہیں، یہ وقت خروج الامام قائم آل محمد پر آتے، ساری مصیبتوں کو بتاتے، کربلا کی مصیبت کو بتایا، واقع فخ کی مصیبت کو بتایا، زید کی شہادت کو بتایا، یحییٰ کی شہادت کو بتایا، ایک ایک کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں۔ پھر وہ جملہ کہتے ہیں، خروج الامام لا محالۃ للخارج، دیکھو ایک امام وہ ہوگا جس کے آنے میں کسی کو کوئی کلام نہیں، یقوم علی اسم اللہ والبرکات، کھڑا بھی ہوگا تو اللہ کے نام پہ کھڑا ہوگا، کھڑا بھی ہوگا تو وہ شخصیت ہوگی کہ رب اس کو برکت عطا کرے گا، یمیز فینا کل حق و باطل، حق اور باطل کا مکمل فیصلہ کرنے والی ذات ہوگی تو وہی شخصیت ہوگی، یجزی علی النعماء والنقمات، کچھ لوگوں کو وہ امام وہ ہوں گے، کچھ لوگوں کو کچھ عطا کریں گے، کچھ لوگوں کو کچھ انعامات دیں گے، کچھ لوگوں کے اوپر قہر الہی کی طرح ہوں گے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کیریٹسٹک بھی ہو، کیریٹسٹک دونوں قسم کی اپروچز ہوں گی۔ مولا وہ ہیں جو لوگوں پر اتمام حجت کریں گے، مولا وہ ہیں جو لوگ حق کو قبول کریں گے ان کو انعامات سے نوازیں گے، چاہے وہ دنیاوی انعامات ہوں یا اخروی انعامات ہوں، اور جو حق کو سمجھ کے انکار کریں گے مولا اس پر نقمت پروردگار کی طرح نازل ہوں گے۔ امام جب ان اشعار کو سنتے ہیں، فبکا امام الرضا بکاء شدیدا، مولا زار و قطار گریا کرتے ہیں، اپنے چہرے کو نیچے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نطق روح القدس علی ہاتین بیتین فی لسانک، اے دیبل یہ تو کلام نہیں کہہ رہا تھا، روح القدس تیری زبان سے کچھ چیزوں کو ادا کر رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں ماشاءاللہ وہ ہمارے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو کلام لکھنے والے ہیں۔ ہم ذرا ماشاءاللہ سے ہماری سماعتیں کافی عرصے پر محیط ہیں تو ہم ذرا وہ ہو جاتے ہیں، بھائی یہ آپ نے کلام کیسے بول دیا، اس میں یہ مسئلہ، اس میں سرکار مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو ہم مسئلے نکالتے رہ جائیں اور قائم آل محمد اس کلام کو پسند کر لیں۔ توجہ ہے بھائی، یہ انداز کو کبھی مت دیکھا کریں بھائی کسی نے ایسے پڑھا ہو کسی نے ایسے پڑھا ہو، یہ سوچو اس انداز کو اگر بیوی نے قبول کر لیا، اس انداز کو سید سجاد نے قبول کر لیا، اس انداز کو قائم آل محمد نے قبول کر لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ جو کرٹیسزم کرنے والے ہیں وہ وہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو نہیں کہہ رہا تھا دیبل جب کہہ رہا تھا، یہ تیری زبان سے روح القدس ادا کر رہا تھا۔ کہتے ہیں اتدری من هو الامام، جانتا ہے کس امام کی بات کر رہا ہے؟ کہتا ہے انی لا اعلم، میں نہیں جانتا مولا اتنی تفصیل، ولیکن سمعت انہ یطہر الارض من اعداء اللہ، میں نے اتنا سنا ہے جب خروج ہوگا اللہ کے دشمنوں سے خالی کر دیں گے زمین کو جب ان امام کا ظہور ہوگا۔ کہتا ہے الامام بعد ابن محمد ومن بعد ابنہ علی ومن بعدہ ابنہ الحسن، دیکھو یہ وہ میں اماموں کی لسٹ بتا رہا ہوں، میرے بعد امام ہوں گے اسے محمد کہا جاتا ہے، ان کے بعد امام ہوں گے انہیں علی کہا جاتا ہے، ان کے بعد امام ہوں گے انہیں حسن کہا جاتا ہے، یعنی میرے بعد جواد امام ہے، جواد کے بعد ہادی امام ہے، ہادی کے بعد عسکری امام ہے، ومن بعدہ، اور ان کے بعد وہ ہوگا المنتظر فی ظہورہ والمطاع فی غیبتہ، یہ وہ شخصیت ہوگی جب غیبت کے زمانے میں ہوں گے تو ان کی غیبت کے وقت ان کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، جب ظہور کا مرحلہ ہوگا تو ان کی اطاعت کو کیا جا رہا ہوگا۔ کہتے ہیں لو لم یبق فی الدنیا، قائم آل محمد کا ذکر آ گیا، لو لم یبق فی الدنیا الا یوما لطول اللہ تبارک وتعالی یوما حتی یخرج ویملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا، یاد رکھو اگر کائنات میں ایک دن بھی باقی ہوگا پروردگار اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا، اتنا لمبا کر دے گا کہ قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، دنیا کو طہارت، دنیا کو عدالت سے بھر دیں گے جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اما وقت خروج القائم، جہاں تک تمہیں یہ جاننے کا شوق ہے کہ قائم کا ظہور کب ہوگا، مثلہ کمثل الساعۃ لا یجلیھا لوقتها الا اللہ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم بغتۃ لا تأتیکم الا بغتۃ، کہ قائم آل محمد کی مثال قیامت کی مثال کی طرح ہے، کوئی نہیں جانتا کائنات میں کہ کب وقت ظہور ہونے والا ہے، کائنات بھی پریشان ہے، زمین بھی پریشان ہے، علم ہے تو رب کائنات کے پاس علم ہے، اور تمہارے پاس اس طریقے سے قائم آل محمد آئیں گے جیسے قیامت تم پر فوراً نازل ہوگی، انسان توقع نہیں کر رہا ہوگا، پروردگار اپنی حجت کا ظہور فرما دے گا۔ توجہ، لیکن ذہن میں رکھیے گا کیا خوبصورت انداز ہے، اس زاویے سے کبھی سوچئے گا کہ رب نے آپ کو کتنی بزرگی عطا کی ہے۔ میرے پڑھنے والوں کبھی دل برداشتہ مت ہوئیے گا، 3 سننے والے ہیں 4 سننے والے ہیں، بیچارے جب مرثیہ خان بیٹھتا ہے نا
تو میں نے دیکھا ہے پورا ہال کبھی کبھی خالی ہوتا ہے. یہاں کی بات نہیں کر رہا میں، ابھی اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں سے آیا ہوں. پورا ہال خالی ہے سرکار، مولانا کا انتظار چل رہا ہے. بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں جب مرثیہ شروع ہوتا ہے نا تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تاکہ ہم پہنچ جائیں جب تک مولانا بیٹھ رہے ہوں. توجہ ہے. اب دیکھو ہر بندے کی اپنی اپنی نیت ہے نا، لیکن ذہن میں رکھو تمہاری سماعت کے لیے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، قائم آل محمد تمہارے لیے موجود ہوتے ہیں. اگر ان سے واہ واہ مل جائے، اگر وہ تمہارے پڑھے ہوئے سلام پر گریہ کر لیں، تمہارے ادا کردہ مرثیے پہ گریہ گناہ ہو جائے، تو پھر کس کی گریے کی ضرورت ہے؟ تمہیں کس کی واہ واہ کی ضرورت ہے؟ تمہیں کس کی سماعتوں اور سبحان اللہ کی ضرورت ہے؟ بھائی مجلس کا جس کو پرسہ دینے کے لیے مجلس کا انعقاد کیا جا رہا تھا، پرسہ لینے والا پرسہ لینے آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ آل محمد مودت کا تقاضا ہے، زبان سے دفاع کیا جائے. آخری چیز، کیونکہ بات ایام سجادیہ کی ہے، امام زین العابدین کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، بس آخری روایت. امام زین العابدین کی خدمت میں ایک راوی آیا ہے، جاء الرجل، مولا کے پاس ملنے آیا ہے. عجیب سوال کرتا ہے، اتعرف الصلاۃ، نماز پڑھنا جانتے ہیں آپ؟ دشمن آیا ہے. دیکھو یہاں پہ وہ عزادار بیٹھے ہیں، اگر میں ان سے ہمت کر کے یہ سوال کر لوں نماز پڑھنا جانتے ہو، توہین ہے سوال کرنا. وہ عزادار کیسا جو نماز نہ پڑھتا ہو، یہ جا نماز بچھی ہوئی ابھی، اور وہ حقیقی نمازی کیسا جو حسین کی اذا نہ کرتا ہو. توجہ ہے، دونوں چیزیں ہیں، لیکن توہین ہے نا. میں کہوں کہ سرکار آپ کو غسل کا طریقہ آتا ہے؟ جس نے پورے 50-60 سال نمازیں پڑھی ہوں. توہین ہے. وضو کرنا آتا ہے؟ توہین ہے. نماز پڑھنی آتی ہے؟ توہین ہے. نماز قائم ہے تو ان کی وجہ سے قائم ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. دین کے ارکان قائم ہیں، دین کی بنیاد قائم ہے، دین کی اصل قائم ہے آل رسول کی وجہ سے. راوی کہتا ہے، ابو حازم راوی ہے، کہتا ہے فحملت علیہ، میں حملہ کرتا ہوں اس پر کہ تیری جرأت کہ تو مولا کی ایسی توہین کرے کہ تو یہ سوال کر رہا ہے کہ مولا کو نماز پڑھنی آتی ہے نہیں. تو مہلن یا ابا حازم، سمجھ گئے مہلن؟ تو اب تو ہم لوگ مصائب سننے والے جانتے ہی ہیں. رک جا ان العلماء رحماء الحلماء، عالم کی تو خاص بات ہی یہ ہوتی ہے، جو صاحب علم ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے، رحم دل ہوتا ہے اور بڑی بردباری کا حامل ہوتا ہے. یہ جملہ ایسے دے دیا کہ اس پہ ہم جیسوں کو، ہم عالم نہیں ہیں لیکن جو دعوے داران علم ہیں انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ رب نے ہمیں وہ علم و بردباری دی ہے جس کے ہم مدعی ہیں، کہ رب نے ہمیں رحم دل بنائے نہیں. بہرحال فالتفت الی رجل، مولا بہت ساری باتیں کہہ سکتے تھے، اس کی طرف توجہ کرتے. سنیے گا روایت کو. ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اعرف الصلاۃ، تو نے سوال کیا مجھے نماز آتی ہے نہیں آتی؟ اے سننے والے سن لے، مجھے نماز پڑھنی آتی ہے. سرکار میں ہوتا تو کیا کہتا؟ نیو جرسی میں جو پہلی جماعت قائم کروائی تھی وہ میں نے کروائی تھی. لوگ آتے نہیں ہیں، میں پہلے نمازوں کی صفیں بچھاتا ہوں. ٹورنٹو میں کسی سے میرا نام لے لینا، سب جانتے ہوں گے میں کیسا نمازی ہوں. یہ کچھ نہیں کہا مولا نے، ایک جملہ کہا، نماز پڑھنا جانتا ہوں. فسأل عن شرائطها ونواقضها وعن مستحباتها وعن واجبها نوافلها، ساری چیزیں پوچھ لیتا ہے. واجبات کیا ہیں مولا بتاتے ہیں، محرمات کیا ہیں بتاتے ہیں، کن چیزوں سے بچنا چاہیے بتاتے ہیں، نوافل کیا ہے سب بتا دیتے ہیں. سمجھ جاتا ہے شخصیت تو کوئی بہت پڑھی لکھی ہے، میں تو بڑی غلط تصورات لے کر آیا تھا. کہتا مولا ایک سوال کا جواب دیں گے؟ پڑھ لکھ کر شخصیت ہے. کہتے ما افتتاح الصلاۃ، کب کہا جائے گا کہ نماز قائم ہو چکی ہے؟ تو تکبیرۃ الاحرام، پہلی تکبیر پڑھتا نا اللہ اکبر، یہ وہ تکبیر ہے کہ جیسے ہی کا نماز قائم ہو گئی. کہتے ہیں کہ ما برہانہا، نماز کی برہان و دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں القرأۃ، جو تو سورہ حمد اور دیگر سوروں کی قرأت کر رہا ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے. تو ما خضوعہا، مولا ذرا نماز کی خضوع و خشوع کو بھی بتا دیجئے.
کہتے ہیں النظر الی موضع السجود، اگر تجھے خضوع و خشوع اپنی نماز میں چاہیے ہو، قیام کے وقت صرف اس جگہ کو دیکھا کر جو سجدگاہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ما تحریمہا، مولا ذرا یہ بتا دیجئے، بس یہ آخری جملے ہیں، کہتے ہیں ما تحریم، مولا یہ بتا دیجئے کہ نماز میں سب چیزیں حرام کب ہو جاتی ہیں؟ کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہے کھانا بھی حرام ہو گیا، ہنسنا بھی حرام ہو گیا، غیر خدا پہ رونا بھی حرام ہو گیا سوائے رونے بکائے حسین کے، باقی اور چیزیں تقریباً ساری چیزیں حرام ہو گئی، نہ تو کھا سکتا ہے، نہ تو پی سکتا ہے، نہ کہا لگا سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، اب تجھے نماز پڑھنی ہے۔ کہتا ہے ما تحلیلھا، مولا یہ بتا دیں وہ ساری چیزیں جو حرام ہوتی ہیں کب دوبارہ حلال ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب تو سلام آخر کرتا ہے اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو حرام ہوتی ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کے کہتا ہے ما جوہرھا، مولا نماز کے نگینے کو بتا دیجئے، مولا نماز کی خوبصورتی کو بتا دے۔ کہتے تسبیح فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام، نماز کی خوبصورتی سمجھنا ہو اسے تسبیح زہرا کہا جاتا ہے۔ ما شعارھا، مولا نماز کے شعار کو بتا دیے۔ کہتے التعقیب للصلاۃ، جب تو نماز میں تاکیب پڑھ رہا ہوتا ہے یہ نماز کے شعار میں شمار ہوتی ہے۔ کہتے ما تمامھا، مولا نماز کے تمام کو بتا دیجئے۔ کہتے الصلاۃ علی محمد و آل محمد، جب رسول آل رسول پہ صلوات پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نماز کو نقطۂ کمال پہ لے جاتا ہے۔ کہتا ہے ما سبب قبولھا، مولا بس آخری سوال کا جواب دے دیجئے، اب تو کمال نماز بھی پتہ چل گیا، کہہ لینے دیجئے کمال نماز چاہیے ہوتی ہے تو رسول آل رسول پہ صلوات پڑھی جاتی ہے، کمال دین چاہیے ہوتی ہے اسے غدیر کا پیغام ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ آخری سوال کہتا ہے، کہتے ہیں ما سبب قبولھا، مولا یہ بتا دیجئے نماز کے قبول ہونے کی کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں ولایتنا اہل البیت والبراءۃ الی اللہ من اعدائنا، دو چیزیں ہیں جو نماز کو شرف قبولیت دے دیتی ہیں، ایک ہاتھ میں ولایت آل محمد کو رکھنا، دوسرے ہاتھ میں آل محمد کے دشمنوں سے تبرے کو رکھنا۔ جب دونوں چیزیں لے کر نماز میں داخل ہو گئے پروردگار اس نماز کو شرف قبولیت عطا کر دے گا۔ توجہ ہے، لانا بے شمار یا سمجھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی، سمجھ آ رہی ہے؟ بس صداروں آج ذکر ہوا ہے تو چھوٹی بچی کا ذکر ہوا ہے۔ آج صبح مصائب پڑھے اس چھوٹی بچی کے، دوپہر میں مصائب پڑھے اور اب انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے۔ کیا عظیم ذکر ہے زداروں۔ نقل صاحب نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے بزرگ علماء سے اس روایت کو سنا ہے، ان کے اعتماد پہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ قافلے کو کوفے سے شام لے کر جایا جا رہا تھا، ایک مقام ہے جسے مقام حمص کہا جاتا ہے، HOMS، حمص، یعنی اس سٹی کو آج بھی کہا جاتا ہے۔ مقام حمص پہ پہنچتا ہے، جب مقام حمص پہ پہنچتا ہے عزاداروں تو شامیانوں کو لگایا جاتا ہے، دشمن تمام کے تمام ان شامیانوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب شامیانوں میں جاتے ہیں ان کی سواریاں بھی اتنی گرمی ہوتی ہے، تمازت آفتاب اتنی تیز ہوتی ہے کہ تمام کے تمام دشمن اپنے شامیانوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سواریوں کو بھی اندر لے جاتے ہیں۔ جانتے ہیں نا عزاداروں، دھوپ میں رکھا جاتا ہے تو آل رسول کو رکھا جاتا ہے، بے مکنو چادر، وہ دھوپ و گرمی ہے۔ کبھی سوچیں تو عزاداروں، شام کے خربے میں بھی تھے نا تو یہی تو کہا جاتا تھا، ایسا خربہ تھا عزاداروں جہاں نہ دھوپ سے بچاؤ کا کوئی انتظام تھا، نہ رات کی سردی سے بچنے کا کوئی مرحلہ تھا۔ یہی تو امام سجاد کہتے تھے جب پوچھا جاتا تھا مولا سب سے مشکل وقت کون سا تھا، کہتے تھے کہ الشام الشام الشام، یاد کرتے تھے تو شام ہی کو یاد کیا کرتے تھے۔ ذرا اس مصیبت کو سمجھ رہے ہیں نا عزاداروں، کتنی بڑی مصیبت تھی کہ مولا نے یاد بھی کیا ہے تو تینوں دفعہ شام ہی کو یاد کیا ہے۔ عزاداروں یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب شام میں ملاقات کے واسطے کوئی آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری شخصیت وہ ہے کہ اگر عربوں کو فخر کرنا ہوتا تھا تو قریش کے ذریعے کرتے تھے، قریش کو فخر کرنا ہوتا تھا تو ہم
آل رسول کے ذریعے کرتے تھے، لیکن جانتے ہو نا انہوں نے ہم پر ظلم کیسا کیا ہے۔ علماء پڑھتے ہیں امام سجاد کی روایت کہ علماء پڑھتے ہیں کہ امام سجاد کہا کرتے تھے اگر ہمارے ظلم کا بھی حکم دیا جاتا یہ اتنا ظلم ہم پہ نہ کرتے، جبکہ ہمارا حکم تو ہماری مودت کا دیا گیا تھا، اور انہوں نے حق کے مودت کیسے ادا کیا۔ بس عزاداروں، میں دوبارہ اس روایت کی جانب آ جاتا ہوں۔ روایت عجیب ہے، کہتے ہیں کہ تمازت آفتاب تھی، اور اس مرحلے میں عزاداروں سکینہ بھوکو پیاسی، چھوٹی بچی بھوکو پیاسی ہے، نہ کوئی سایہ ہے، گرمی اپنے عوج پہ ہے، گرمی اپنے عروج پر ہے۔ کہتی ہے اے پھپھی جانا، میں چاہتی ہوں کہ میں جا کر ان سے پانی مانگ لوں، میرا دل کباب ہو جا رہا ہے۔ کہتی ہیں سکینہ ان سے امید تو نہیں کہ یہ پانی تمہیں عطا کریں گے، لیکن دیکھو پانی مانگنا انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ حسین نے بھی پانی طلب کیا تھا نا، 6 ماہ کے لیے طلب کیا تھا۔ عزاداروں کہتی ہیں کہ تم چاہو تو اتمام حجت کے واسطے جا کے ان سے پانی طلب کر لو۔ عزاداروں اب جو گئی ہے بیٹی جا کے پانی طلب کرتی ہے، خدا کوئی منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے منظر دیکھا۔ پانی پلانے والا کوئی اور نہیں تھا، شمر بن ذوالجوشن تھا، وہ جو بابا کا قاتل تھا۔ بس شمر سے جاتی ہیں، کہتی ہیں اگر اتنا بھی رحم ہو تھوڑا مجھے کچھ قطرے پانی عطا کر دے۔ عزاداروں بس وہ کچھ جواب نہیں دیتا ہے۔ بیٹی سمجھتی ہے کہ شاید سب کو پلا کے مجھے پانی پلائے گا، اس نے منع نہیں کیا ہے، اس کا نہ کہنا شاید اس کے اقرار کی دلیل ہو۔ اب عزاداروں بیٹی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، کبھی کسی اور ساتھی کو پانی پلاتا ہے، کبھی کسی ساتھی کو پلاتا ہے۔ عزاداروں جب ساتھیوں کو پلا لیتا ہے نا تو پھر جانوروں کو پلانے لگتا ہے، جب جانوروں کو پلا لیتا ہے نا عزاداروں جانوروں کی سونگوں پہ پانی ڈالنے لگتا ہے، جب سب کر دیتا ہے نا ایک دفعہ بیٹی آگے آتی ہے، کہتی ہے ابھی بھی پانی موجود ہے، اگر تھوڑا پانی مجھے دے سکے۔ عزاداروں مشکیزے کو بلند کرتا ہے اور مشکیزے سے ایسے اشارہ کرتا ہے جیسے پانی ہاتھ میں دینا چاہ رہا ہو، لیکن عزاداروں وہ پانی ہاتھ میں نہیں دیتا ہے، اسی خاک میں پورے پانی کو ملا دیتا ہے۔ وہ ننھی بچی عزاداروں کبھی اپنے آپ کو اس گیلی مٹی پہ اپنے رخساروں کو پھیرتی ہے، کبھی اپنی قسمت پر اور کبھی اپنی مظلومیت پر گریا کرتی ہے۔ ہائے مظلومیت، عزاداروں عجب نہیں اپنے چچا عباس کو یاد کرتی ہوں یا اس منظر کو ذہن میں لاتی ہوں جب ایک دفعہ حسین کا رہوار واپس گیا تھا، رہوار واپس آیا تھا۔ عزاداروں بیٹی سمجھتی ہے بابا ملاقات کے واسطے آ چکے ہیں، جب باہر جاتی ہے عزاداروں گھوڑا تو موجود تھا، سواری تو موجود تھی، سوار نہیں آیا تھا۔ عزاداروں اس وقت ایک بہن ہے جو اپنے آپ کو گلے سے لگا لیتی ہے زلجنے کے، ایک چھوٹی بچی ہے جو سموں سے لپٹاتی ہے، ایک ہی جملہ کہتی ہے اے زلجنا ذرا اتنا بتا دے جب میرے بابا کو ذبح کیا جا رہا تھا کیا پیاسے مارے گئے تھے یا کچھ قطرے پانی پلایا گیا تھا؟ بس یہ پیاس ہی کا تو امتحان تھا، وہاں پہ بھی سوال ہے تو پیاس کا ہے، یہاں پر بھی سوال تھا تو پیاس کا تھا۔ میں کہوں گا اے سکینہ یہ تو حسین کے رہوار سے ملاقات ہے، کچھ لمحوں بعد بیٹی مقتل جائے گی، قتل گاہ جائے گی، بابا 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 کہتے ہوئے مقتل جائے گی۔ ایک سربرید لاشے سے آواز آئے گی الیہ الیہ یا بنیا، بیٹی جاتی ہے اپنے لبوں کو اس مقام پہ رکھ دیتی ہے جہاں شمر نے خنجر چلایا تھا۔ عجب نہیں بین کرتی ہو اے میرے بابا، آپ کے بعد میرے رخساروں پر تماچے مارے گئے، اے میرے بابا میری بالیوں کو نوچا گیا، اے میرے بابا میں یہ سوچ رہی تھی میرے سر پہ کوئی دستے شفقت رکھے گا، میرے کرتے کو جلائے۔